يستعجلون إن المتقين في جنات وعيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ہم شروع کرتے ہیں ہماری گرامر کی کلاس. چلے اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اب اپنی نیت کو خالص کرنے کی دعا پڑھ لیتے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے تمام اعمال اچھے بنا دے اور اپنے ہی لیے خالص کر دے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ. چلے ہم شروع کرتے ہیں. آج عربی گرامر میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل. اور مشبہ بالفعل کا دوسرا نام ہے حروف ناسخہ. ٹھیک ہے، ایک اور نام بھی ہے حروف مشبہ بالفعل. آپ کو اسکرین نظر نہ آئے تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف کی اقسام ہے. یہ چارٹ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس میں لام تعریف کر چکے ہیں، حروف علت کر چکے ہیں. لام تعریف میں حروف شمسیہ، حروف قمریہ کر چکے ہیں. حروف علت میں حروف علت اور حروف صحیح کر چکے ہیں. اور حروف عاملہ میں ہم حروف جارہ کر چکے ہیں. اب حروف عاملہ میں ہم آج حروف مشبہ بالفعل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ بک نکال لیں پیج نمبر 18. اس کے بعد ہم سلائڈز دیکھیں گے. پہلے پیج نمبر 18 کیونکہ جو میں نے اسکرین پہ دیا وہ کلیئر نہیں نظر آ رہا ہے نا. تو پیج نمبر 17، پیج 17 اور نیچے پیج 17 پہ لاسٹ پیراگراف سب کے ہاتھوں میں ہے. حروف مشبہ بالفعل حروف ناسخہ بھی کہلاتا ہے وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے مبتدا کو منصوب کرتے ہیں جبکہ خبر مرفوع رہتی ہے. انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. انہیں حروف ناسخہ اور انا و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے. اب اس کے 3 نام ہیں حروف مشبہ بالفعل نمبر 1. ٹھیک ہے، نمبر حروف ناسخہ اور نمبر 3 ہے انا و اخواتہا. یعنی اخوان ہوتے، اخو ہوتا ہے ایک بھائی، اخوان ہوتے ہیں بہت سارے بھائی، اور اخوات ہوتی ہیں بہت سارے بہنیں. ٹھیک ہے، اخوات بہن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اخوات یہ 6 ہیں، 6 ورڈ ہیں. کتنے حروف مشبہ بالفعل کی کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے 3 نام ہیں. ایک ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف ناسخہ و انا اخواتہا، کیونکہ یہ 6 ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر آپ لوگ 18 دیکھیں. پیج 18، جی ہاں پیج 18 پہ آپ دیکھیں یہ 6 لفظ دیے ہوئے ہیں. حروف، معنی، استعمال اور ان کا کیا ہے؟ مثال. ٹھیک ہے، مثال. جی مثال. حروف انا معنی بے شک، استعمال ہوتا ہے اس کا تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، انا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے. تو مثال ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، ایک اور چیز جو ہے ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، تاکید کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم، دونوں کا معنی انا اور انا تاکید کے لیے آتا ہے. وہ تو قرآن میں ہم مثالیں دیکھیں گے نا، جب تطبیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کانا کے معنی ہے، میننگ ہے گویا کہ. یہ گویا کہ یہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ جیسے متشابہہ سمجھتے ہیں نا، تشبیہ ملتے جلتے. تو کانہا کوکب دری، گویا کہ نا، جیسے گویا کہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. گویا کہ لعل شاید کے لیے آتا ہے، امید کے لیے. لعل الساعۃ قریب، شاید کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لیتا، کاش. حسرت کے لیے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں
کیا ہوتی مٹی ہوتی، مٹی، تراب کہتے ہیں مٹی کو. لاکنہ، یہ کل اس دن غلطی سے حروف عطف پہ لکھ دیا گیا تھا نا لاکنہ، تو لاکنہ کا مطلب ہے لیکن، ٹھیک ہے، پہلی بات کی نفی. ولاکن اکثرہم لا یشکرون، یہ مثالوں سے سمجھ میں آئے گا. اب نوٹ، انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ انا اور انا میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. آپ معنی دیکھیں نا دونوں کے، بے شک انا بھی بے شک ہے اور انا بھی بے شک ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں. استعمال کے اعتبار سے انا عموماً جملے کی ابتدا، انا کہاں آئے گا؟ ابتدا میں آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور انا جو ہے جملے کے درمیان میں آتا ہے. اچھا، اب آپ پیچھے آپ نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر نا، تو ابھی یہ ہم سلائیڈز میں دیکھتے ہیں مبتدا کیا ہے. تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ مبتدا جو ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ جملے کی خبر. جیسے کہ آپ کہیں گی کہ بوائے سلیپنگ، تو بوائے سے جملہ اسٹارٹ ہوا تو وہ مبتدا ہو گیا، ابتدا ہوئی نا اس سے. اب بوائے ابتدا ہوئی، اس کی شروعات ہوئی، وہ شروع ہوا. اب بوائے ہمیں خبر کیا دے رہا ہے؟ بوائے کی خبر ہے کہ بوائے سلیپنگ، تو وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم سارے سلائیڈز میں دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں، یہ آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے، کلمے کی حالت کو عربی میں معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے لفظ کو منسوب کر دیتا ہے، یعنی زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے یہ سب پڑھے تھے نا. مجزوم کیا ہے؟ کلمے کی آخری حرف پر جزم ہو، ٹھیک ہے، تو مجزوم کہلاتا ہے. کلمے کے آخری حرف پر کسرہ یا زیر ہو تو مجرور کہلاتا ہے. کلمے کے آخری حرف پر فتح زیر ہو تو منصوب کہلاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ حروف جارہ کی طرح جو ہے زیر نہیں دیتا، منصوبہ ہو جاتی ہے. کلمے کے آخری حرف پر دمہ پیش ہو تو مرفوع کہلاتا ہے. آج بس ہمیں منصوب کا ہے، منصوب آئے گا سب جگہ. اب دوسرا سلائیڈ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے. یہ حروف عاملہ ہے. حروف عاملہ کیوں ہیں؟ حروف عاملہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے بعد آنے والے حرف پہ اثر نہیں کرتا. حروف، ٹھیک ہے نا، ہاں، وہ نہیں، عاملہ جو ہے اثر کرتا ہے. دیکھیں میں کیا بول رہی ہوں، آپ چیک کریں نا. اور حروف غیر عاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر نہیں کرتا. غیر عاملہ وہ غیر ہوتا ہے، وہ اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ عاملہ ہے حروف. اچھا، اب یہ 6 ہیں. کتنے؟ 6. انا، انا، کانا، لعل، لیتا، لاکنہ. اس کے لیے اب آسانی یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ 2 الف سے ہیں، انا، انا، اور ایک کاف سے کانا، اور 3 لام سے لعل، لیتا، لاکنہ، ٹھیک ہے. اس کے معنی کو خوب یاد کر لیجیے گا، رٹ لیجیے گا خوب نا، تو یاد کرنے سے اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام ہے حروف ناسخہ. اوپر دیکھ رہے ہیں گرین میں سلائیڈ میں. اور جو ہے اس کا پھر ایک اور نام ہے انا و اخواتہا. پھر آخر میں نا میں ہارٹس میں یہ پانچوں، یہ جتنے ہیں حروف انا اخواتہا، یہ جو بہنیں ہیں، انا، انا، کانا، لالا، لیتا، لاکنہ. بہت اچھا ہمارے پاس سلائیڈ ہے ہارٹس میں، بہت خوبصورت، وہ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے. مطلب، اب اس کا مطلب ہے حروف مشبہ بالفعل کا ایسے حروف جو فعل کی طرح کام کرتے ہیں. کام تو فعل کی طرح کرتے ہیں لیکن وہ فعل نہیں ہوتے، وہ اب نہیں ہوتے دراصل، ٹھیک ہے. وہ ہمیں جملوں میں ابھی آگے سلائیڈز میں پتہ چلے گا. ابھی بس مطلب ہم اس پہ فوکس کریں گے، جیسے جیسے یہ جو ہماری کتاب کھلتی جا رہی، سلائیڈز آتے جا رہے ہیں، وہ سب واضح ہوتا جائے گا. اب جو ہے حروف مشبہ بالفعل، یہ 5 یہ جو ورڈ ہے، انہوں نے یہاں 5 دیے لیکن 6 ہے، ٹھیک ہے. یہ 6 جو ہے وہ جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے مبتدا کو منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سے کہا گیا تھا نا کہ انا پہلے آتا ہے نا، تو انا پہلے آئے گا اور اپنے بعد آنے والے حروف کو منسوب کر دے گا، یعنی کہ اس کو زبر دے دے گا، کیونکہ یہ عاملہ ہے نا، غیر عاملہ نہیں، تو یہ اثر کرے گا. اور پھر جب کہ خبر مرفوع رہتی ہے. اب اس نے جو اب جملہ آئے گا نا، تو جو ابتدا ہے، جو پہلا ورڈ ہے، وہ تو اس کے بعد انا آیا، اس نے بعد آنے والے ورڈ کو منسوب کر دیا، زبر دے دیا، کسرہ دے دیا. اور جو اس کی خبر ہوگی کہ بوائے سلیپنگ، کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے، تو وہ مرفوع رہے گی. مرفوع کہتے ہیں دمہ کو، معلوم ہے نا آپ کو؟ مرفوع معلوم ہے نا، پیچھے ابھی پڑھا مرفوع دمہ، ٹھیک ہے. اچھا، ہاں، ان کی تعداد 6 ہے. کتنی ہے؟ 6. ابھی آپ نے بک میں بھی پڑھا نا کہ 6 تعداد، ٹھیک ہے.
یہاں تک واضح ہو گیا؟ چلیں آگے. جی جی یہاں تک واضح ہو، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. حرف معنی، حرف کیوں کہا؟ کیونکہ ایک ایک لکھنا ہے، ون انڈر دی ادر. حروف ایک ساتھ نہیں لکھے نا، تو حرف ایک ایک کر کے. معنی، اس کا میننگ اور ان حرف کا استعمال اور ان کی مثال قرآن سے. تو حرف ہے انا، بے شک، تاکید کے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے نا. انا، بے شک، تاکید کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم، اس سے پہلے بھی آیت تھی، آیت کا ٹکڑا تھا، کیونکہ انا پہلے آتا ہے اور انا بیچ میں آتا ہے. کانا، گویا کہ وہ، مڈل میں ہاں مڈل میں، گویا کہ وہ، تشبیہ کے لیے. کانہا کوکبن دریون، گویا کہ وہ کوکب ہے، کواکب ہے، چمکتے ہوئے، دری ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ، گویا کہ تشبیہ کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے. سملی، سملی ہم نہیں کہتے، سملی مثال. ٹھیک ہے. لعل، شاید، جی امید کے لیے. لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ ساعت جو ہے، گھڑی جو ہے، قریب ہے. گھڑی کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کی، قیامت کو. کاش یعنی حسرت کے لیے. یا یہ دیکھیں، یا جو ہے نا قیامت کی گھڑی. حروف ندا ہے، اور لیتا اس کے بیچ میں آیا نا، لیتا. اور لیتنی یعنی کہ میں، کاش کہ میں ہوتی، کنت ترابا، کاش کہ میں کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا، ڈسٹ ہوتا. یا لیتنی، یا لیتنی کا آخر والا یا بتا رہا ہے کہ میں ہوتا، میں کیا ہوتا؟ تراب ہوتا. تو کیا ہے؟ حسرت ہے نا، کاش کہ میں مٹی ہوتی تو میرا حساب کتاب نہ ہوتا. لاکنہ، لیکن، پہلی بات کی نفی. ولاکنہ اکثرہم لا یشکرون، یعنی ایسا کرو، ایسا کرو، شکر ادا کرو، ایسا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. ولاکنہ اکثرہم لا یشکرون، لیکن کیا ہے کہ اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات کی نفی کر رہا ہے، یہ بھی بیچ میں آتا ہے. چلے اب آگے چلتے ہیں تو سب کلیئر ہوگا. اچھا، اب یہ جو ہے حروف معنی استعمال. انا، بے شک، جملے میں تاکید اور زور کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے انا؟ جملے میں تاکید اور زور کے لیے آتا ہے. خبر کو شک سے پاک کرتا ہے. جملے کے شروع میں آتا ہے. تین چیزیں انا میں. کیا تین چیزیں؟ بولے میرے ساتھ، بولے. جملے میں تاکید اور زور کے لیے آتا ہے. تاکید، جملے میں تاکید اور زور کے لیے. ہاں، اور خبر کو شک سے پاک کرتا ہے کہ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے نا جی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں اس میں شک ہی نہیں ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی کٹ کیا آ رہی ہے؟ اچھا، ذرا تھوڑا سا بیچ میں کٹنا شروع ہو گئی تھی. ہاں تو یہ اب رہے گا نا میرا خیال ہے کچھ کنیکشن میں. جملے کے شروع میں، اور انا جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب انا کا معنی بھی بے شک ہی ہے جیسے انا کا ہے. ٹھیک ہے. جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور انا والی صفات ہے. اس کی صفات وہی انا والی ہے جو ہم نے انا میں پڑھی نا، کہ جملے میں تاکید و زور کے لیے آتا ہے، خبر کو شک سے پاک کرتا ہے، اور جملے کے شروع میں آتا ہے. تین چیزیں دونوں میں، انا اور انا میں. کانا، گویا کہ، تشبیہ اور تاکید. جملے کے درمیان میں. ہاں، انا درمیان میں آئے گا. صحیح، کریکٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انا درمیان میں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو میوٹ نہیں کیا ہے کہ آپ لوگ. گویا کہ تشبیہ اور تاکید کے لیے آتا ہے. کأنہا کوکبن دریون، جیسا کہ وہ کوکب ہو، کیسا ہو؟ دریون، چمکتا ہوا. جیسا کہ تشبیہ کے لیے، سملی کے لیے، مثال کے لیے. لعل، شاید، امید اور توقع کے لیے. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا تو میرا حساب ہی نہ ہوتا. ہاں، لعل، شاید کہ، امید اور توقع کے لیے. لیتا، کاش، حسرت اور آرزو اور تمنا کے لیے. لیتا کی کیا تھی؟ نہیں، لعل کی ایک مثال تھی. لعل الساعۃ تکون قریبا، امید ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب. یا لیتنی کنت ترابا. جی، حسرت، آرزو اور تمنا کے لیے. تین چیزوں کے لیے، حسرت، آرزو، تمنا ایک ہی سب چیزیں ہیں، ایک ہی فیلنگ ہے. لیکن غلط فہمی دور کرنے اور پہلی بات کی نفی کرنے کے لیے کہ شکر ادا کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، تو ولاکن اکثرہم لا یشکرون، کیونکہ وہ پہلی بات کی نفی ہو رہی ہے کہ بہت ہی کم، لیکن بہت ہی کم لوگ جو ہیں شکر گزار ہوتے ہیں. تو مثالوں سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دیکھیں یہ حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، 6. انا، کانا، لعل، لیتا، لیکن. ٹھیک ہے نا.
آپ کو ان کے معنی بھی پتہ چل گئے سب کے، یہ 6 ہے۔ تو اس کو اس طرح یاد کر لیں کہ الف سے 2 ہیں اور کاف سے 1 ہے اور لام سے 3 ہے، لعل، لیتا، لیکن۔ یہاں تک واضح ہو گیا؟ یہاں تک واضح ہو گیا؟ ہاں۔ اچھا اب یہ ایکسیپشن ہے انما۔ اچھا اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے تو اس سے گزر جائیے آپ لوگ، پھر کلیئر ہو جائے گا مثالوں سے۔ انما، انما المؤمنون اخوۃ، ان کے ساتھ اگر ماں لگ جائے تو ان کا، تو انا کے ساتھ اگر ماں لگ جائے تو انا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ زبر نہیں آتا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ زبان پہلے بولی گئی، گرامر بعد میں بنی، اور کچھ قرآن کی آیات ہیں وہ رولز کو فالو نہیں کرتی ہیں، کچھ قرآن کی آیات، ٹھیک ہے نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، حروف جارہ میں ہی پڑھا تھا، انا اور منصوب ضمائر، ٹھیک ہے۔ اب انا کے ساتھ جو منصوب کہتے ہیں زبر کو، فتح کو، ٹھیک ہے، تو منصوب ضمائر ہیں، کیا ہے، نحنو ہے نا، ہوا، انا، ہیا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی؟ یہ ضمیر ہے نا سب، نحنو ہم وی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ہوا وہ بھی پروناؤن ہے، انا میں بھی پروناؤن ہوں، ہیا یعنی کہ وہ عورت، ٹھیک ہے، وہ بھی پروناؤن ہے، ہوا جو ہے نا اوپر دیکھے ریڈ میں، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہوا میل ہے، ہیا کیا ہے، فیمیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جی، جب نہانو انا کو، انا اور منصوب ضمائر، جب انا کو بے شک ہم، اگر آپ کو بے شک ہم کہنا ہے تو کیا تھا، انا بے شک اور نہانو ہم، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، انا الف نون زیر ان، نون الف زبر نا، الف کسرہ نون فتح الف کیا ہوگا، انا، ٹھیک ہے، مشدد لگے گا تو ان، الف نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انا پلس نہانو، انا کا مطلب بے شک، نہانو کا مطلب ہم، بے شک ہم، تو انا اور منصوب ضمائر کیسے ملیں گے، نہانو کیسے بن جائے گا، نا بن جائے، انا تو انا ہی رہا، اور نہانو کیا بن گیا، نا زبر نا، تو کیا بن گیا، انا، سمجھ آئی؟ دیکھیں انا کا مطلب بے شک، ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھ رہے ہیں، انا کا مطلب ہے، انا مشبہ بالفعل ہے، یعنی کہ انا بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمیں کہنا بے شک ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہو، جیسے بے شک ہم، تو ہم کے لیے نحنو آتا ہے نا عربک میں، تو انا پلس نحنو جو ہے، انا تو انا رہے گا، تجدید بھی رہے گی لیکن صرف الف جوڑ دیا جائے گا، نا، جیسے نستغفرو، نستعین پڑھتے ہیں نا، صرف نون نون لگ جاتا ہے، کتنی بار میں نے سمجھایا نا کہ نون جب آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، ہم ہو جاتے ہیں، ہم ہو جاتے ہیں، تو انا پلس نحنو انا ہو گیا، انا اور منصوب ضمائر، یہ ضمائر جو چاروں ہیں یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ انا پلس ہوا، تو انا بے شک ہوا وہ لوگ، یعنی وہ مرد، تو انا تو رہے گا ہو جائے، انہو، سمجھ آئی؟ اس کو گھر جا کے آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب انا بے شک، انا میں، انا کس کو کہتے ہیں، میں، ٹھیک ہے، انا کلم میں بات کر رہی ہوں، انا نائم میں سو رہی ہوں، انا اکل میں کھا رہی ہوں، انا اقرا قرآن میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو بے شک میں پڑھ رہی ہوں، انا انا نہیں کہیں گے، انی، کیا کہیں گے، انی، یا کیوں آیا کہ یا جب آخر میں آتا ہے، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نی لی نی میں کے لیے، ٹھیک ہے، میں کے لیے، تو انا تو تھا لیکن اس کے نیچے یا کسرہ ہو گیا نا، ربی میں جیسے با کے نیچے کسرہ ہوتا ہے تو یا کا معنی دیتا ہے، تو ہمیشہ کسرہ آئے گا، میں، انی، انا پلس انا کیا بن گیا، انی۔ حروف مشبہ بالفعل کا جو انا جتنے ہیں نا، اس کے ساتھ ہم ضمیر یعنی ضمائر جوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انا کے ساتھ ہم کیا جوڑ رہے ہیں، ضمائر جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ضمائر جوڑے ہم نے، نہانو، ہوا، انا اور ہیا۔ اب جیسے اوپر تھا انا ہوا بے شک وہ مرد، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب عورت کے لیے کیا آئے گا، ہیا، ہوا ہیا، دیکھیں آپ کو سمجھ آئی ہوا ہیا کی، ٹھیک ہے، تو انا پلس ہیا، انہا، جیسے میت کی دعا ہے، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ، تو اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا، ہے نا، ہا، سمجھ آیا؟ کہیں بھی مرد ہوگا تو ہا ہوگا، انہو کے ساتھ ہا ہے نا،
ہاں، اور عورت کے لیے ہا ہا آپ پڑھتی ہیں نا قرآن میں بھی. اچھا اب تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں. بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، میں نے بھی اپنی کلاسوں میں دیکھا ہے، پڑھاتے دیکھا، پڑھتے ہوئے خود بھی اسٹوڈنٹ تھے. کوئی نئی بات ہوتی ہے تو ٹیچرس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی صرف جتنا کہا جا رہا ہے اس کو فوکس کریں. آپ کے کان گوشگوار کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، جا کے آج کل تو گوگل ہو گیا نا، تو وہ فوراً چیک کرنے لگتے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے ہوتے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ کلاس میں مس ہو جاتی، ساری چیزیں سر سے گزر. تو یہاں جو ہے نا نیچے دیکھیں مبنی ضمائر نہیں بدلتے. مبنی ضمائر وہ ہوتے الذی الذین، وہ نہیں بدلیں گے. نحنو، انا، انا، نحنو، انا، ہوا، ہیا بدل گئے. آپ نے دیکھا ان میں ڈراسٹک چینج آ گیا. نہنو کیسے بدلا، انا نہنو کیسے بدلا، انا ہو گیا. انا ہوا انہو ہو گیا. انا انا انی ہو گیا. انا ہیا انہا ہو گیا. سمجھ آئی؟ لیکن جو ضمائر وہ آگے پڑھیں گی آپ نہیں بدلتے ہیں. تھوڑی سی مثال دے دوں کیا آپ کا تھوڑا کنفیوژن. الذی الذین نہیں بدلیں گے، وہ ہمیشہ الذی الذین رہیں گے. سمجھ گئے؟ جی جی. اس کو مبنی ضمائر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. مبنی، ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ہمیں انا کے ساتھ بے شک ہم، انا نہانو بے شک ہم، تو انا نہانو کو کیسے بدلا، کیا بن گیا؟ انا. انا پہلی مثال دیکھیں، انا بن گیا کہ بے شک ہم. اب انا نہانو بھی بے شک ہم ہے، اور انا کیا ہے؟ بے شک ہم. وہ بھی بے شک ہم ہے نا. انا نہانو نہیں آئے گا ہر جملے میں، انا. ٹھیک ہے. اچھا انا کے ساتھ الف لگا دیا، الف لگا دیا تو ہم ہو گئے. اب ہم لوگ ہیں نا انا نہانو، ہم بن گیا. ہاں اب ہم لوگ کلاس میں نا تو انا. ٹھیک ہے. اب انا کے ساتھ ہوا کہ بے شک وہ مرد. ٹھیک ہے، بے شک وہ مرد. انا ہوا تو اس کو آپ نے کیا کیا، کیسے وہ بدل گیا؟ انہو، بے شک وہ مرد. انا ہوا بھی بے شک وہ مرد ہے، اور انہو بھی بے شک وہ مرد. ٹھیک ہے. اب آپ کو بے شک وہ عورت بنانی تھی، بے شک وہ لڑکی وہ عورت. تو انا ہیا، انا ہیا تھا. تو آپ نے کیا کہا، کیا بن گئی انا ہیا؟ انہا. تو ہاں، تو انا کے ساتھ جب ضمیر نہنو آتا ہے تو انا ہو جاتا ہے. انا کے ساتھ جب پروناؤن ضمیر ہوا آتا ہے تو انہو ہو جاتا ہے. انا انا بے شک میں. انا کے ساتھ جب ضمیر پروناؤن میں آتی ہوں تو میں کیا بن جاتی ہوں؟ انی. کیا بن گیا؟ انی، بے شک میں. ٹھیک ہے. تو آپ اوپر کی ہیڈنگ کو ذرا سا جی، انی کنتم من الظالمین بالبے شابہ. انا اور تو اوپر کی ہیڈنگ دیکھیں، انا اور منصوب ضمائر. یہ ضمائر منصوب تھے، یعنی تو یہ انا کے ساتھ ایسے بدل گئے. لیکن مبنی ضمائر جیسے مثال کے طور پر الذی الذین کو آپ نہیں کچھ کر سکتی، نہیں بدلیں گے. یہ واضح ہو گیا یہاں تک؟ واضح؟ جی جی جی. چلیں اب آگے چلتے ہیں. جملہ جی منصوب ضمائر، ایک منٹ یہ چھوڑیں، آپ اس کو بھی چھوڑیں. ان کو منصوب ضمائر کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ مشبہ بالفعل جو ہے وہ اپنے بعد والے لفظ کو منسوب کر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس پہ آپ گزر جائیں، وہ سب ابھی مثالوں سے آتا جائے گا. اچھا، کیونکہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں نا. جملہ بس آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کو منسوب نظر آئے گا بعد والا. جو ابھی آ رہی مثال، جملہ اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے. جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ریڈ والا دیکھیں بیچ میں ریڈ. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. جملے کی دو اقسام ہوتی ہے. اگر جملہ فعل سے شروع ہوگا، ورب سے، تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. اگر جملہ اسم سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی کے نام سے، احمد، عظما، اسما، شہناز، تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. ورب سے شروع ہونے والا جملہ، فعل سے شروع ہونے والا جملہ، جملہ فعلیہ، اور اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخسانہ بھابھی ہماری لائن پہ، سب آپ کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. تو اصل میں رخسانہ بھابھی آج سب آن لائن ہم لوگ کر رہے ہیں سب لوگ زوم پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج چھٹیاں چل رہی نا یہاں پہ نیو یارک میں، تو سب کے بچے اور شوہر سب گھر پر ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ نالج کا تو کوئی اینڈ نہیں، چلو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم لوگ زوم پہ پڑھ رہے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد
جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. تو جملے کتنی قسم کے ہیں؟ جملے دو قسم کے جملے، ٹھیک ہے جو اچھا اب جملہ اسمیہ کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جملہ اسمیہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، خبر اور مبتدا پڑھا تھا. تو خبر کو دیکھیں، خبر مبتدا نہیں، مبتدا کو دیکھیں. جس سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. جیسے میں نے ابھی ہم عربک کی مثالیں دیکھیں گے. میں نے آپ کو بوائے کی مثال دی تھی کہ بوائے سلیپنگ. تو بوائے جو ہے مبتدا ہے کیونکہ جملہ بوائے سے شروع ہوا نا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے جملہ شروع ہوتا ہے. اب بوائے کی خبر وہ دے رہا ہے کہ بوائے سلیپنگ، بوائے ریڈنگ، بوائے ایٹنگ. تو خبر کیا ہے؟ مبتدا کے بارے میں تفصیل کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مبتدا کیا ہے؟ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے مبتدا کے بارے میں تفصیل. تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ مبتدا سے شروع ہو نا، بوائے سے، بوائے، اور بوائے کی وہ خبر دے رہا ہے، تفصیل دے رہا ہے. تو جملہ اسمیہ ہوگا. تو دو حصے، تو جملہ کے دو حصے ہوتے. اوپر والا دیکھیں، اوپر کی ٹاپ کی مثال، ٹاپ کا وہ پڑھے ڈیفینیشن. جملے اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں. اس کے بعد دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں مثالیں کیسے مرفوع ہوتے ہیں. اب آپ لوگ مثال والے سلائڈ پہ آ جائیں. جملہ مبتدا خبر مبتدا انا کے ساتھ، ٹھیک ہے. کس کے ساتھ ہم مثال دیکھ رہے ہیں؟ انا کے ساتھ. اور جملہ اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں انا کے ساتھ. مبتدا کون ہے اس میں؟ مبتدا کون ہے؟ اللہ ہے. جملہ دیکھیں، آپ کے پاس سلائڈ آ گیا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ کے پاس آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی دیکھیں جملہ کیا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، صحیح. مبتدا کیا ہے جملے میں؟ اللہ سے جملہ شروع ہوا. اور اللہ کی خبر کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ہم نے مبتدا کے ساتھ انا لگا دیا. آپ ہیڈنگ دیکھ رہی ہیں؟ مبتدا کے ساتھ ہم نے انا لگا دیا، ٹھیک ہے. ہاں جی مبتدا کے ساتھ. اچھا سیمی اقبال، روم آپ زوم پہ ہیں، آپ کیسے جوائن کریں گی؟ میرے پاس تو آپ کا کچھ ہے بھی نہیں. آپ مجھے یہاں جواب دیں، میں آپ کو کس پہ لوں؟ میں آپ کو زوم کا لنک بھیج سکتی ہوں. سیمی اقبال آپ کس پہ بھیجوں میں آپ کو؟ یو کین جوائن ان زوم، بٹ لیکن میں آپ کو زوم پہ لنک کیسے بھیجوں نا، کیونکہ میں پبلک ہوں اور میں ہاں پتہ نہیں. آپ چلیں نیکسٹ ٹائم، ابھی آپ اس پہ پڑھتی رہیں، پھر ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سینڈ یو دا زوم لنک. اوکے. تو وہ سلائڈز بھی ہمارے چل رہے ہیں، تو یا کوئی طریقہ ہو تو مجھے بتائیں. اوکے. میرے پاس تو آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کہ میں بھیجوں. ٹھیک ہے. جملہ اللہ علی کل شیء قدیر میں مجھے یہ بتائیں کہ مبتدا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے اللہ کی؟ اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. Sister Simi Iqbal, I am public on Facebook and I can't send you the Zoom address. You understand? You try to understand what I'm telling you, na? Because all the sisters are here. Understand? ساری بہنیں ہیں تو میں آپ کو زوم کا نیچے پارٹیسپیٹ، نیچے شیئر پر اگر آپ ان کو میسنجر پہ کر سکتے ہیں. نیچے شیئر پہ کیسے جاؤں میں؟ نیچے جو نیچے اس پہ شیئرز ہے نا، شیئر پہ اگر آپ پریس ہاں کریں. ہاں شیئر پہ وہ جو ایک میں وہ کانٹیکٹ بنا ہوا ہوتا ہے، کانٹیکٹ پہ جاؤں. ہاں شیئر تو میں کر لوں گی، لیکن میں پبلک ہوں نا، میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ سب کو. ایک سیکنڈ. ہاں تو میں کیسے ان کو بھیجوں؟ بیچاری آنا چاہ رہی ہیں، مجھے نہیں. اگر میں اس پہ جاؤں ٹھیک ہے، میں اس پہ جاتی ہوں، لیکن ہمارا ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. ٹھہریں میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. سیمی اقبال، اصل میں ان کا عربک میں مجھے کرنے بھی نہیں آ رہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اوکے. اچھا میری بات سن، نیکسٹ ٹائم سیمی، نیکسٹ ٹائم رکھ لیں گے. ابھی وہ کلاس میری ڈسٹرب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کر تو دیتی. چلے. اچھا عظمیٰ آپ دیکھیں اب، اللہ سمیع علیم. اللہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں پلیز آپ لوگ. ہلو، اللہ سمیع علیم. سیما آفٹر دا کلاس یو کانٹیکٹ می پلیز. آئی ول گیو دا لنک. پھر وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھیں گے.
اللہ سمیع علیم. اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. سمیع علیم کیا ہے؟ اللہ کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ہم اس میں جو ہے انا لگا رہے ہیں تو انا بیچ میں آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ تو مبتدا خبر سمجھ میں آ گئی. انا پہلے آئے گا، انا بعد میں آئے گا. المبذرون کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو المبذرون کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. اور اس کی خبر کیا ہے؟ No, you haven't disturbed me. I would have pleased to take you on the line. You haven't disturbed me at all. کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے آپ ہماری کلاس میں آ جاتی ہے. اور چلیں نیکسٹ ٹائم پھر ہم بات کرتے ہیں نا. اس کلاس کے بعد آپ مجھے نمبر دے دیں تو میں آپ کو اس پہ لے لیا کروں گی انشاءاللہ. نہیں آئی ایم ویری ہیپی. یو ہیونٹ ڈسٹرب می ایٹ آل. انفیکٹ مجھے نہیں کرنے آ رہا ہے. آئی ایم سوری. اچھا ٹھیک ہے. تو مبذرون کون ہیں؟ فضول خرچ لوگ ہیں. مبتدا کیا جملہ مبتدا مبذرون ہے. اور مبذرون کی خبر کیا ہے؟ قانو اخوان الشیاطین کے وہ شیاطین کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں آپ انا لگائیں. آپ انا پہلے لگائیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھا آپ نے؟ ان المبذرین. اب مبذرون جیسے حروف عطف میں اب آپ دیکھ رہے ہیں مبذرین ہو گیا، یا سے پہلے زیر آ گیا جیسے حروف عطف لگنے سے ہوا تھا نا. شیاطین یاد ہے آپ کو؟ حروف عطف. ہاں وہی فارمولا اس میں مشبہ بالفعل میں آ گیا کہ اب آپ دیکھیں نا آپ کا جملہ تھا مبذرون، رائٹ؟ صحیح ہے. اب انا نے آ کے اس کو مبذرینہ کر دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آگے بڑھے. المنافقون لکاذبون. منافق البتہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ المنافقون. اور المنافقون کی خبر کیا ہے؟ لکاذبون. ہاں اب آپ انا لگائیں اس میں. ان المنافقین لکاذبون. ٹھیک ہے. تو انا نے منافقون کو منافقین کر دیا. یا سے پہلے کسرہ آیا، زیر آ گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گئی. چلے آگے چلتے. اب آگے چلتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم واحد پر. واحد سمجھتے ہیں نا؟ ایک. اب ہم یہ سارا مشبہ بالفعل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک. انا البقر تشابہ علینا کہ ٹھیک ہے. اب انا پلس یہ جملہ انا کے ساتھ ملائیں گے. ان البقرہ تشابہ علینا. دیکھیں البقرو تھا، انا نے اس کو منصوب کر دیا، تشابہ کر دیا. ہا پہ زبر آ گیا، ہا پہ فتح آ گیا. انا مشبہ بالفعل ہے، اس کا اثر اسم واحد جو ہے تشابہ پہ کیا پڑا؟ ان البقرو تھا نا. سوری میں نے غلط بول دیا. اب بقرو تھا، بقرو کو اس نے جی بقرو کو بقرہ کر دیا. ٹھیک ہے. بقرو کو کیا کر دیا؟ بقرہ کر دیا. ٹھیک ہے، بقرہ کر دیا. ہاں حروف جارہ تو ہم کر چکے ہیں، آج حروف مشبہ بالفعل کر رہے ہیں سیمی جی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کلاس میں نہیں تھی تو آئی لائک یور کمنٹس. ماشاء اللہ، کیپ آن کمنٹنگ. جزاک اللہ خیر سیمی اقبال. اوکے. انا البقرو تشابہ علینا. تو مشبہ بالفعل انا نے بقرو کو بقرہ کر دیا. را کا دمہ کو پیش کو فتح کر دیا، زبر کر دیا، کیونکہ وہ منصوب حالت میں آ جاتا ہے نا. مشبہ بالفعل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ منصوب زبر. اب انا اپنے بعد آنے والے ورڈ کو وہ منصوب کر دیتا ہے، اس پہ زبر دیتا ہے. تو البقرو کو اس نے البقرہ کر دیا. انا اللہ علی کل شیء قدیر. انا پلس اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پہ تھا اللہ، انا اللہ نا، تو انا نے اللہ کو اللہ کر دیا، اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا.
منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ابھی ہم آج منصوب پہ ہی فوکس کرتے ہیں، پھر مرفوع پہ بعد میں کریں گے. ایک چیز کو سمجھے نا آپ لوگ، انا پھر وہ مرفوع جو خبر ہوتی ہے نا اس کو پھر سارا آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ابھی صرف منصوب حالت کو دیکھیں، آگے ہم کریں گے کل نیکسٹ ٹائم. انا اللہ واسع علیم، انا پلس اللہ واسع علیم. تو اب یہ جو ہے ان اللہ واسع علیم، انا نے اللہ کو اللہ کر دیا، منصوب کر دیا، ٹھیک ہے نا، نصبی، اس کی نصبی حالت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. دیکھیے جہاں جہاں انا اور انا آ رہا ہے وہ اپنے بعد آنے والے ورڈ کو منصوب کر دیتا ہے، نصبی حالت کر دیتا ہے، نصبی حالت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حروف عطف میں آپ نے حروف جارہ میں کیا پڑھا تھا؟ جری حالت پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اوکے ماشاءاللہ ہماری بہن بڑے کمنٹس بھی کر رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سیمی بہن. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم تثنیہ پر. اب یہ وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم واحد پہ تھا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں البقر واحد ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم تثنیہ پر. تثنیہ آپ کو معلوم ہے دو کا معنی دیتا ہے نا، ڈوئل، ٹھیک ہے نا، دو ہوتا ہے نا، تثنیہ دو ہوتا ہے. عربک میں آپ کو بات معلوم ہے واحد تثنیہ جمع، یہ تو بہت بیسک ہے، آپ کر چکے ہیں، اس لیے جو کر چکے ہیں اس کا ایکسپلینیشن نہیں کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا اب جو ہے ان نہیں حرف، پھر ہم لوگ اس کی تطبیق نا بعد میں کریں گے ساری صورتوں سے. اور حروف آج سیکھ لیں سارا. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم تثنیہ پر. تثنیہ دو کا معنی ہوتا ہے. انا پلس المجاہدانی، المجاہدانی تثنیہ ہے یعنی کہ دو مجاہد، ٹھیک ہے. انا نے آ کر اس کو ان المجاہدینی کیا کر دیا؟ ان المجاہدینی. نالین آپ نے پڑھا ہے وہ آپ سسم کے جوتا مبارک، نالین شفتین، تو ان المجاہدینی، ٹھیک ہے نا. کیا آ گیا؟ یا سے پہلے، یا سے پہلے فتح آ گیا، زبر آ گیا، یا سے پہلے زبر ہے. مجاہد کو دیکھیں نا، ان المجاہدینی، دیکھا آپ نے، تو یا سے پہلے زبر آ گیا، ٹھیک ہے. تو المجاہدانی جب انا کے ساتھ ملا، ان المجاہدینی، تو یا سے پہلے فتح آ گیا، ٹھیک ہے، زبر آ گیا، یہ منصوب حالت ہو گئی، منصوب حالت ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انا شاکرانی، ٹھیک ہے، شاکرانی دو شکر کرنے والے، ٹھیک ہے نا، دو ہے نا، تسنیہ ہے نا. جب اس کو انا کے ساتھ ہم لائیں گے ان شاکرینی، تو یا سے پہلے کیا آ گیا؟ فتح آ گیا. وہی جو حروف جارہ آپ کر چکے. آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ آسان لگ رہا ہے کیونکہ حروف جارہ میں کر چکے تھے نا. آسان لگ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آسان ہے. ہاں آسان لگ رہا ہے. آواز کٹ جائے تو مجھے بتائیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی نا، کیونکہ سمجھ کے نہ پڑھے تو پھر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا حروف آگے چلیں، یہ کلیئر ہو گیا. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اس میں تثنیہ پر، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے پڑھا اسم واحد پر، اب ہم پڑھیں اسم تثنیہ پر. اب ہم پڑھیں حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم جمع پر. دیکھیں بک میں، گرامر کی بک میں اتنی ڈیٹیلز نہیں ہے، اتنی ڈیٹیلز ہے نہیں. انا اب ہم جمع پہ کر رہے ہیں. انا متقون، اب انا متقون، تو اس کے ساتھ انا جب لگائیں گے تو ان المتقین. دیکھا آپ نے، وہی جو آپ نے حروف جارہ میں تھا کہ یا سے پہلے کسرہ آ گیا، قاف کے نیچے زیر آ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں اچھا دیکھیں یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہمارا ہے مجاہدانی شاکرانی، ٹھیک ہے. اور ان شاکرین ہو گیا، بن گیا. دیکھیں اس کو پھر سے دیکھیں. تسنیہ اسیمی ذرا ہمیں کچھ کریکٹ کریں. تسنیہ دو کا معنی دیتا ہے نا، ان المجاہدینی ان شاکرینی. ذرا پھر سے پڑھیں، ان المجاہدینی ان شاکرینی، ٹھیک ہے نا. صحیح پڑھا نا آپ لوگوں نے؟ میں نے بھی، آپ نے بھی. چلے وہ بعض دفعہ جلدی جلدی میں غلطی ہو جائے. حروف مشبہ، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم جمع پر. انا متقون، ان المتقین، ٹھیک ہے. تو متقین، تو یا سے پہلے زیر آ گیا، کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان المنافقون، ان المنافقین،
انا پلس المنافقون ہم نے کیا، جب انا ہم نے لگایا تو المنافقون ان المنافقین ہو گیا، یا سے پہلے زیر آ گیا، کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ان المنافقین، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب آپ دیکھیں یہ تو سارے میل تھے، اب المسلمات انا کو ملائیں المسلماتو کے ساتھ، انا پلس المسلماتو تو بن جائے گا ان المسلماتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مونس کے لیے تا آئے گا نا، ٹھیک ہے، انا پلس متقون ان المتقین ہو جائے گا، انا پلس المنافقون ان المنافقین، انا پلس المسلمات ان المسلماتی، ٹھیک ہے۔ اب حروف مشبہ بالفعل کا اثر سارے اسماء جمع پر، ٹھیک ہے، ان المسلمین، اب دیکھیں انا نے آ کے المسلمین کی نون پر کیا کہہ دیا، فتح، ہاں کیا دے دیا، فتح دے دیا، زبر دے دیا نا، لیکن جب واو آیا، آپ نے حروف جارہ پڑھا تھا نا، واو قسم کے لیے، واو ملانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس واو نے آ کے سب کے نیچے کسرہ دے دیا، ان دیکھیں واو کا افیکٹ دیکھیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے آیت بہت پسند ہے کہ ذاکرات اور ذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے مغفرت اور اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر رکھا ہے، عظیم اجر رکھا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل کا اثر سارا اسماء جمع پر کیا ہو گیا، واو نے آ کے سب کے نیچے کسرہ 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 زیر 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 دے دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سوالات سن لیں پھر جوابات دیں گے، پہلے سن لیں۔ حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا نام حروف ناسخہ انا و اخفاتھا، کیا ہے؟ حروف ناسخہ انا و اخفاتھا، جی۔ ان کی تعداد کتنی ہے یہ آپ لکھیں گے، یہ ساری آپ کی ورک شیٹ ہے، ان کی تعداد 6 ہے، معلوم ہے نا آپ کو۔ اس کے بعد یہ حروف اپنے بعد، ہاں حروف ناصب ہاں اور جی، یہ 6 پیاری پیاری 6 بہنیں ہیں، یہ حروف اپنے بعد آنے والے مبتدا اور خبر پر کیا اثر انداز کرتے ہیں؟ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں جبکہ خبر مرفوع رہتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے خبر کو نہیں کیا، میں نے کہا کنفیوژن ہو جائے گا، مرفوع یعنی دمہ پیش آئے گا اس پہ، اوکے۔ اس کے بعد یہ حروف مبتدا کو ڈیش اور خبر کو ڈیش، ایسے حروف جو فعل کی طرح کام کرتے ہیں، یہ حروف مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب کرتے ہیں، اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے جوابات بھی ہیں نا، صحیح ہے۔ انا اور انا میں استعمال کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ انا کہاں آتا ہے، انا کہاں آتا ہے، چلیں بتائیں، انا پہلے آتا ہے یا انا پہلے آتا ہے؟ کیا پڑھا تھا؟ انا پہلے آتا ہے، جی وہ جملے کے درمیان میں جی، انا جی انا پہلے آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، ان کی تعداد 6 ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل عاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ 6 آپ کو آ گئے، آپ اس طرح اس کو یاد کریں گی، یہ سلائڈ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لعل، لیتا، لیکن، ٹھیک ہے۔ تو آپ 2 الف سے انا، انا، کانا کاف سے ہے، اور 3 لام سے لعل، لیتا، لیکن، اس طرح آپ یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب حروف معنی اور استعمال، ٹھیک ہے، یہ کوشچنز ہیں، یہ آپ کی شیٹ ہے، اس کو آپ کو کر کے لینا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں گی اپنا ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ تعلیم القرآن پہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم ہی لوگ ہیں، صحیح، تو اور پھر غلطی بھی ہو گئی تو ہم سیکھنے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آتا نہیں ہے، تو شرم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف معنی استعمال، انا بے شک، مجھے واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ لے کے اپنا ہوم ورک بھیج دیجیے، پچھلا والا بھی
جملے میں تاکید اور زور کے لیے آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خبر کو شک سے پاک کرتا ہے، اور جملے کے شروع میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک نے جملے میں زور پیدا کیا، خبر کو شک سے پاک کیا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد جملے کے شروع میں آتا ہے انا، بے شک جملے کے درمیان میں آتا ہے انا والی صفات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز فرق ہے کہ وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کانا، گویا کے، ٹھیک ہے، تشبیہ اور تاکید کے لیے آتا ہے، کانہا کوکبن دریون، یاد ہے، مثالیں یاد ہونی چاہیے، لعل شاید، امید اور توقع کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ موت کے لیے جب تھا نا کہ ساتھ قریب ہوگی، لیتا کاش، حسرت، آرزو اور تمنا کے لیے، یا لیتنی کنت ترابا، یہ کون سی صورت میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا؟ کون سی صورت میں آتا ہے؟ ہاں چلے آج یہ بھی ہوم ورک ہے، جا کے دیکھیے گا، اماں کا پارا دیکھے گا۔ لاکنہ، لیکن غلط فہمی دور کرنے اور پہلے بات کی، یاد نہیں آ رہا، ہاں اچھا، غلط فہمی دور کرنے اور واضح۔ اب دیکھیں پھر سے آ گیا ایکسیپشن، انما المومنون اخوتون، انما نے مبتدا کو مجرور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، انا ہے نا، جو ماں آ جاتا ہے نا تو یہ ایکسیپشن ہے، اس کو پھر بعد میں سمجھے گا، چلے۔ اور یہ بات اتنا، اس کو بس اتنا اب اس فوکس کریں، انا کے ساتھ اگر ماں لگ جائے تو انا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا تھا نا، انا کی کیا مثال پڑھی تھی بتائیں، کہ اس نے اس کو کیا کر دیا تھا، اثر ڈالا تھا نا، لیکن ماں آ گیا تو اس نے اثر نہیں ڈالا، ہاں اچھا۔ اس کے بعد ہاں اچھا، آپ مجھے اب بتائیں، انا اور منصوب ضمائر، انا پلس نہنو آئے گا تو کیا بنے گا؟ انا پلس نہنو کیا بن جائے گا؟ انا، بے شک، انا نہنو انا بن جائے گا۔ انا پلس ہوا کیا بن جائے گا؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ، آپ کو تو بہت سارے اسٹارز اور کپس۔ انا پلس انا کیا بن جائے گا؟ جی، انا پلس انا کیا بن جائے گا؟ ہاں انی، نہیں انا ہے نا، ہاں انی، ویری گڈ ویری گڈ۔ انا پلس ہیا کیا بن جائے گا؟ انا، ہاں دیکھیں اب آپ کے جوابات دیکھ لیں، بالکل کریکٹ جواب تھے۔ انا اور منصوب ضمائر، انا پلس نہنو انا پلس ہوا انہو، انا پلس انا انی، انا پلس ہیا انہا، انہا یعنی وہ عورت اور انہو وہ مرد، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انا اور منصوب ضمائر یہ ہم کر چکے، مبنی ضمائر نہیں بدلتے، یعنی الذین اور الذی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے۔ جملے کی کتنی اقسام ہیں بتائیں جلدی؟ دو، ایک اسمیہ اور فعلیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انا نہنو تھا، انا ہوا تھا، تو ٹھیک ہے، اچھا انہو بھی بنے گا، صحیح ہے، اور انہو بھی بنے گا، اگر انا لگائیں گے تو انہو، اور اگر انا لگائیں گے تو انہو، ہاں انا لگائیں گے تو انہو، اور انا لگائیں گے تو انہو، اور ہمارے پاس سلائیڈ میں انہو ہے، اور سلائیڈ میں جو ہے، جی سلائیڈ میں مسٹیک، جو ہے انا ہوا ہاتھ لگا تو انہو بن گیا، ہاں جی میں نے اس کو پڑھ دیا تھا، انہو پڑھ دیا تھا نا، یہ سیمی ہمیں کریکٹ کر رہی ہے، انا ہوا تو انہو، ٹھیک ہے، انا ہوا تو انا، سلائیڈ میں انہو ہی ہے، سلائیڈ میں انہو ہے نا، غلط ہے، تو اسی لیے تو میں نے پڑھ دیا نا، تو اس کو انہو ہونا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیر سیمی، یہ ہمارا سلائیڈ غلط ہو گیا، اب کیا کریں، مسٹیک ہو گئی نا سلائیڈ بنانے والوں کو، نظر سے گزر گیا، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں ہم ہوم ورک کرتی ہے آپ تو پھر ہمیں مل ہی جاتا، ریویژن کرتے تو ہو جاتی، ٹھیک ہے، چلیں، لیکن ہم انا ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو انہو تھا، صحیح ہے، صحیح۔ اچھا جملہ اور اس کی اقسام، یہ سلائیڈ غلط تھا تو مجھے بھی دیکھنا، جو جملے کی کتنی اقسام ہے بتائیں؟ جی جملے کی کتنی اقسام ہے؟ 2، جملے کی 2 اقسام ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اسمیہ سے شروع ہو، اسم سے شروع ہو، جملہ اسمیہ ہے، ہاں آپ کے دیکھیں، آپ کے آنسر کا سلائیڈ دیکھیں، ہاں آنسر کا سلائیڈ دیکھیں، 2 اقسام ہیں،
جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے، جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھیں، اس میں اچھا یہ سلائڈ بھی بعض دفعہ غلط بن جاتے ہیں نا، وہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، تو پلیز اس کو بھی ہم لوگ چیک کیا کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب جو ہے جملہ اسمیہ کتنے اچھا جملے کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، مبتدا اور خبر. 2 حصے. مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں. 2 حصے خبر اور مبتدا. اوکے، مبتدا جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور خبر مبتدا کے بارے میں تفصیل کو خبر کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں پہ ضمہ ہوتا ہے. پہلا حصہ جو ہے مبتدا ہوتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں تفصیل کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں مبتدا کے بارے میں تفصیل دے رہا ہوتا ہے کہ بوائے سلیپنگ، بوائے مبتدا ہے اور سلیپنگ خبر ہے. اچھا جیسے اللہ سمیع علیم ہے نا. ہاں چلے آپ آنسر دیکھ لیں، ٹائم پھر یہ نہ ہو کہ ہماری میٹنگ کا ٹائم ختم ہو جائے. جملہ اللہ علی کل شیء قدیر، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ اللہ. اور خبر کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر. تو اب آپ انا لگائیں گی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ جو ہے انا نے اس کو، انا کیونکہ عاملہ ہے نا، حرف عاملہ ہے نا، تو اس نے اللہ کو اللہ بنا دیا. ٹھیک ہے، کیا بنا دیا؟ اللہ کو اللہ بنا دیا. اللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں بتائیں اللہ سمیع علیم میں مبتدا کیا ہے؟ اللہ مبتدا ہے، خبر سمیع علیم. سمیع علیم جو ہے خبر ہے. تو اب اس میں انا ملائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو انا نے اللہ کو کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا. اب اللہ کو اللہ کر دیا. دیکھ رہی ہیں نا آپ مبتدا کو؟ مبتدا کے انا کے ساتھ، ہم مبتدا کو انا کے ساتھ کر رہے ہیں. المبذرون کانوا اخوان الشیاطین، جو ہے بخل، جو ہے فضول خرچ جو ہوتے ہیں شیاطین کے بھائی، ایکسٹرا فضول خرچ کرنے والے. مبذرون تھا، تو مبذرون کیا ہے؟ مبتدا ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ کانوا اخوان شیاطین کے فضول خرچ لوگ جو ہے شیاطین کے بھائی ہیں. تو اب اس کو مبتدا انا کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. انا جب لگایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو مبذرون جو تھا کیا بن گیا؟ مبذرین. یا سے پہلے کسرہ آ گیا. مبذرون جیسے متقین، آپ نے متقون کو متقین بنایا تھا نا، حروف جارہ کا جیسے اثر ہوا تھا، وہی چیز ہے. تو اس نے کیا کیا؟ حروف جارہ والی بات ہو، انا نے مبذرون کو ہاں مبذرین بنا دیا، یا سے پہلے کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے، زیر دے دیا. المنافقون لکاذبون جملہ ہے. اس کا مبتدا کیا ہے؟ اس کی مبتدا کون ہے؟ المنافقون مبتدا ہے، کیونکہ ابتدا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور مبتدا کی خبر کیا ہے؟ لکاذبون. کہ ہاں منافق جو جھوٹے ہیں ان کی خبر ہے منافقون ابتدا ہے، مبتدا ہے، اور اس کی خبر لکاذبون ہے. اب مبتدا انا کے ساتھ، اب مبتدا کو انا کے ساتھ ملا ہے، ان المنافقین لکاذبون. تو منافقون کو انا نے المنافقین کر دیا، یا سے پہلے کسرہ دے دیا، زیر دے دیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا یہاں تک؟ حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم واحد پہ یہ تو ہم کر چکے ہیں نا، اسم واحد ہو چکا ہے. البقرہ کو یہ، لیکن یہ آپ کی شیٹ ہے، اس کو آپ کاپی میں کریں گی. دیکھیں یہ سب کریے گا ورنہ نہیں پکا ہوگا. ٹھیک ہے، پر اس کے جواب بھی ہم نے پڑھ لیے. جو ہے البقرہ جو تھا البقرہ بن گیا انا کے ساتھ، اور اللہ جو ہے اللہ بن گیا انا کے ساتھ، اور اللہ واسع علیم انا کے ساتھ اللہ بن
حروف مشبہ بالفعل انا اور انا نے کیا کیا منسوخ کر دیا. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اس میں تثنیہ پر دو کا معنی دیتا ہے، یہ بھی آپ کر چکے ہیں کہ انا کو المجاہدانہ کے ساتھ ملایا المجاہدانی، انا پلس المجاہدانی تو وہ بن گیا ان المجاہدینی. انا کو شاکرانی کے ساتھ ملایا تو انا شاکرین. آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی؟ انا شاکرین ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ جی آنٹی دکھ رہی ہے. دکھ رہی ہے؟ یا سے پہلے کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے، کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا یہ آپ کر چکے. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم جمع پر، یہ بھی آپ کر چکے یا ہیں. سے پہلے منصوب ہے. ہاں یا سے پہلے ان شاکرین، جی ہاں منصوب ہے. یا سے پہلے کسرہ نہیں سوری میں سوری اچھا ان شاکرین، جی 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 سوری ان شاکرین تو یا سے پہلے منصوب ہے، زبر ہے. ان المجاہد جی ان المجاہدینی تو تسنیہ کو اس نے کیا کر دیا، یا سے پہلے زبر، کسرہ نہیں زبر ہے، زبر ہے فتح ہے. جی جزاک اللہ خیر. شاکرہ انا نے شاکرانی کو ان شاکرینی، اور انا نے المجاہدانی کو ان المجاہدینی، یا سے پہلے فتح دے دیا، ٹھیک ہے، مجاہدانی کو، ٹھیک ہے اوکے. کیا تھا وہ؟ تسنیہ بنا رہے تھے ہم. حروف مشبہ بالفعل کا اثر اسم جمع پر، ٹھیک ہے. اسم جمع بھی آپ کر چکے لیکن یہ جا کے کاپی میں کیجیے. انا اور متقون کو ملایا تو ان المتقین ہو گیا. یہ جمع ہے نا، متقون تھے نا، بہت سارے متقی تھے، تو انا نے ملایا تو ان المتقین، یا سے پہلے کسرہ آ گیا. تسنیہ میں یا سے پہلے فتح آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تسنیہ میں ڈول میں فتح آئے گا یا سے پہلے، اور جمع میں یا سے پہلے کسرہ زیر آئے گا. ان المنافقون ان المنافقین، تو جمع میں المنافقون جو ہے انا لگانے سے ان المنافقین، یا سے پہلے کسرہ آ گیا، منافقین بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور تسنیہ میں کیا بنتا ہے؟ تسنیہ میں کیا بنتا ہے؟ شاکرین ان المجاہدین ان شاکرین، تو اس سے پہلے منصوب ہو جاتا ہے، یا سے پہلے زبر آتا ہے، اور جمع میں یا سے پہلے زیر آتا ہے. اسی طرح المسلماتو کے ساتھ ملائیں گے تو ان المسلماتی، انا نے تا کے نیچے تا کو کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے نا. ان المسلماتی. اچھا چلیں اب کچھ اچھی بات کر کے، سارا کلیئر ہے، واضح ہے. تو پہلے آپ ورک شیٹ دیکھ لیں، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ہوم ورک ہے، کیونکہ میں نے کہا میٹنگ ٹائم نہ ختم ہو جائے تو وہ اچھی بات بعد میں کریں گے. یہ ساری آیات ہیں تو یہ آپ کر لیجئے گا اپنا پرنٹ آؤٹ لے کے، اور یہ آیات کر لیجئے گا حروف مشبہ بالفعل کی. پھر وہی مثال، مشبہ بالفعل، ترجمہ، مبتدا جس پر اس کا اثر پڑ گیا، یہ آپ کر چکے ہیں. اور یہ اوپن بک ہے آپ کا، اوپن بک ہے، اپنی بک سے دیکھیں، اپنے سلائڈ سے دیکھیں، ٹھیک ہے. ابھی انالیسز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ کر کے سب پھر واٹس ایپ پہ کر دیں. حروف کی اقسام ہم نے شروع میں ہی پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اوقات میں، آپ کے اہل و عیال، فیملی میں، اور مال میں، ویلتھ میں، پراپرٹی میں برکت دیں، آمین یا رب العالمین. اب یہ یہ 6 بہنوں کو دیکھیں. حروف ناسخہ ان و اخوات، بے شک و اور اخواتها اس کی بہنیں. اب ہاتھ، کیونکہ یہ مونس ہے ساری، دیکھیں انا، انا، پسند آیا یہ آپ کے لیے گفٹ؟ ان کا انا، لعلہ، لیتا، لاکنہ، حروف ناس کا انا و اخواتها. اب ہوم ورک دیکھیں، یہ ہوم ورک شیٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے. ساری حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا نام کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ سب ابھی آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال نیچے دیکھیں، مشبہ بالابتدا، ٹھیک ہے، یہ سب لکھیں گے آپ جتنا آپ نے کیا ہے نا. پھر مثال مشبہ کی، ان مثالوں میں مبتدا اور خبر الگ کریں، اگلے شروع میں انا لگا کر مبتدا کو منصوب کریں. یہ سارا آپ کا ہوم ورک شیٹ. ان المجاہدانی کیا بن جائے گا؟ ان المجاہدین ہے نا. ان شاکرانی، شاکرین کیا بن جائے گا؟ دول میں، تسنیہ میں.
اوپن بک تو آپ اس کے لیے اپنی سلائڈس کھول لیں، اپنے بک کھول لیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب ایک اچھی بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں. کیریکٹر اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیڈر، وہ مسلمانوں کے آئیڈیل لیڈر ہے، فالو کرنا چاہیے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جینٹل روڈلی نہیں بات کروں، وہ آپ کو معلوم ہے نا سب. آپ پہ قاتلانہ حملے کیے گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مطلب بہت سنسیئرٹی سے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے، وفادار لوگوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور پھر اللہ سے بھی ان کی مغفرت طلب کرتے تھے. اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے اور گڑبڑ ہو جاتی، ڈیسیشن بہت اچھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میں بھی قوت فیصلہ ہم میں نہیں ہوتا ہے نا، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں قوت ہوا علیہ توکلت. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said two characteristics are not found together in a hypocrite. بہت تو پھر مجھ میں آپ میں ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہاؤز ان جنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گھر کی گواہی دیتا ہوں اس کے لیے جو آرگیومنٹ چھوڑ دے، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے نا، فضول کی بحث مباحثے چھوڑ دے. اور میں جو بہت زیادہ جھوٹ نہ بولے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. چلے ہمارا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. وآخر دعوانا